میں اس ٹائم پیریڈ میں ایک گھڑی ایسے آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے صحابہ کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اتنی خفیفہ مختصر سی گھڑی ہے، یہ اس کا ٹائم پیریڈ بتایا کہ اس دوران وہ گھڑی آتی ہے۔ لیکن جو دوسری روایت ہے اس کو تقویت حاصل ہے، صحابہ کرام نے اس روایت کے اوپر عمل کیا، ائمہ دین نے اس روایت کو مانا، اور وہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال سے اس کا کوئی بندہ اس سے سوال کرے، اللہ اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دوسری گھڑی بتائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں، وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، جب تک سورج کی ٹکیا غروب نہیں ہو جاتی تب تک وہ گھڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن سلام اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا یہ فرمان ہے اور انہوں نے اس گھڑی کی تائید کی کہ یہ وہ گھڑی ہے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک جس ٹائم پیریڈ کے اندر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ انسان کوئی بھی دعا کر رہا ہو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ نماز عصر کے بعد جمعہ والے دن لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے تھے، مسجد کے ایک کونے میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے اور کثرت سے استغفار شروع کر دیتے تھے، درود پڑھتے تھے مغرب کی نماز تک۔ یہ اسلاف کا معمول رہا ہے، اور سلف صالحین کی روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ جمعہ والے دن عصر کی نماز پڑھتے گھر چلے جاتے تھے، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے تھے، اور لوگوں کو ملنے کی پابندی ہوتی تھی کہ یہ بڑی افضل گھڑی ہے، ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، مغرب کے بعد ملیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ غور کریں، اللہ رب العزت والجلال اتنے مہربان ہیں کہ اس نے ہمیں دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں کا بھی بتا دیا۔ جب اتنی عظیم ترین گھڑی اللہ نے آپ کو بتا دی ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تو پھر ہمیں دوسروں کے دروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پھر درباروں پہ پیروں اور فقیروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت والجلال آپ کو ڈائریکٹ نوازنا چاہتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی گھڑی اتنی افضل ترین گھڑی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے، ہر انسان مصروف ہوتا ہے، کاروبار میں، فیکٹری میں، دکان میں، مزدور اپنی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو اس دوران بھی ہم چلتے پھرتے اپنی زبان سے کثرت سے استغفار تو کر سکتے ہیں، درود تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال سے کوئی دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی حاجتیں تو اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اس چیز کی تو پابندی نہیں ہوتی میرا خیال ہے۔ تو اس گھڑی کو ہم ضائع کیوں کریں؟ اس گھڑی کی فکر کریں، اور یہ لمحات یہ بڑے قیمتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں جمعہ کا دن وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، یہ ان دنوں کا بھی سرتاج دن ہے، تو اس کی خاصیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج جو آپ نے یہ بات سنی اس گھڑی کے حوالے سے، اس کو اپنے پلے باندھیے اور اس بات کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے۔ یہ بڑی قیمتی گھڑی ہوتی ہے، بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کو ٹینشنز ہیں۔ آپ اپنی ٹینشن براہ راست اللہ سے شیئر کر سکتے ہیں، اس نے ملاقات کا ایک لمحہ رکھا ہے۔ ویسے تو وہ ہر وقت سنتا ہے، لیکن یہ خاص لمحہ ہے جس میں آپ یقین سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور دعا قبول کرے گا۔ تو یہ جمعہ کے دن کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں بتائی ہیں اس میں خاص اہتمام ہوتے ہیں۔ جمعہ والے دن آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے ہیں، هل اتى علی الانسان حین من الدہر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعہ والے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے۔ آج تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر یہ صورتیں امام صاحب پڑھنا شروع کریں، نماز 15 سے 20 منٹ کی ہو جائے تو ہمیں تلخی لگ جاتی ہے نماز کے دوران ہی کہ سلام پھرے اور ہم امام صاحب کی کٹ لگائیں۔ میرے بھائی وہ بیچارہ کیا کرے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو
جو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آ گئے ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہو۔ تو یہ بھی اس دن کی ایک خاصیت اور فضیلت ہے۔ اور اس دن کی ایک خاصیت اور بھی ہے، عام دن میں بھی آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سری ہوتی ہے، لیکن جمعہ والے دن ظہر کی نماز جہری ہوتی ہے، قراءت بلند آواز سے ہوتی ہے۔ یہ بھی اس دن کی ایک خاصیت ہے۔ یہ فضیلتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، صحیح احادیث سے مروی اور ثابت شدہ۔ ان کو سیکھیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ ہم جمعہ پڑھ جاتے ہیں عموماً ایک رسم سمجھ کے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کو رسم نہ سمجھا کریں اور اس کو بوجھ نہ جانا کریں کہ ان جمعہ بھی پڑھنا ہے گھر۔ مسجد میں اہتمام کے ساتھ آیا کریں۔ میں آخر میں وہ ایک دو احادیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جمعہ ٹائم سے پہلے، امام سے پہلے پہنچنے والے کے لیے کیا اجر و ثواب ہے اور اس کی اللہ کے ہاں کیا وقت ہے۔ اور اس دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو ماشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے، جمعہ کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے تھے یا سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے، عیدین میں بھی اور جمعہ میں بھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو خطباء اور ائمہ ہیں وہ یہی صورت جمعہ کی نماز میں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں اس دن کی، خوبصورتی ہے اس دن کی، حسن ہے اس دن کا۔ اور اس دن غسل جو ہے ہر بالغ پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی رسول ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بالغ انسان پر جمعہ والے دن غسل واجب ہے۔ ایک دور ہوتا تھا، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہماری مائیں وہ جمعرات والے دن رات کو ہی تیاری شروع کر دیتی تھی جمعہ کی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے بسا کئی گھروں میں، ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ایسا ہی ہے، لیکن فی زمانہ آج کے دور میں اس دن کی وقت اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم اس کے لیے بننا سنورنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ جو دن عیدوں سے بھی زیادہ افضل ہے اس دن ہم تیار ہی نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ۔ مزدور والا ڈریس پہنا، فیکٹری گئے، کام کیا، اسی طرح وضو کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ کے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسل ہر بالغ پر واجب ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ آ کے اہتمام کے ساتھ بیٹھو مسجد میں جمعہ کے لیے۔ یہ اس دن کی فضیلت ہے، شاید ہمیں اس کا نہ پتہ ہو لیکن آج پتہ لگ گیا ہے، آج کے بعد اس پہ عمل ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو اس دن کی خاصیتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھا کریں اور اس دن کی اہمیت وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بتا جائیں تاکہ کہیں وہ اس دن کو عام دنوں کی طرح نہ گزار دیں۔ یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں، بڑے قیمتی لمحات اور لحظات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہودیوں کو بھی جمعے کا دن دیا تھا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے اپنی عبادت کا دن ہفتے کو قرار دے دیا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کے آگے بھی یہ دن پیش کیا تھا، انہوں نے اتوار کے دن عبادت قرار دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن سے بھٹکا دیا۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے امت محمدیہ تمہیں پیدا کیا اور افضل ترین دن تمہیں عطا کر دیا، اور جمعے کا دن پہلے آتا ہے ہفتہ اور اتوار بعد میں ہے، یعنی فضیلت انشاءاللہ آپ کو ہی ہے۔ اور اسی مناسبت سے قیامت کے دن حساب بھی سب سے پہلے آپ کا ہوگا۔ تم اس زمین پر آنے والی آخری امت ہو لیکن تم قیامت کے دن پیش ہونے والی سب سے پہلی امت ہو، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ ہمیں شاید یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی یا ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جمعہ والے دن ہم سمجھتے ہیں کہ گھڑی دیکھتے ہیں کہ نماز کا جب وقت ہوگا ہم بھاگ کے تب مسجد میں انٹر ہوں گے تاکہ ہمیں بیٹھ کے کوئی سننا نہ پڑ جائے۔ اللہ کے بندو، مصروفیت کا دور ہے اور ہر انسان اپنے مشغول ہے کاموں میں۔ یہ ایک جمعے کا دن ہی تو ہوتا ہے کہ اس دن ایونٹ ہوتا ہے، مسلمان اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو دو چار دین کی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس موقع کو بھی گنوانا چاہتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جمعہ بالکل اختتامی مراحل میں پہنچ جائے تب ہم مسجد میں قدم رکھیں۔ نہیں میرے عزیز دوستو، اہتمام کے ساتھ جمعہ سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے خطبہ آپ مسجد میں آنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اور اس دن کے اور بہت سے فضائل ہیں، بات طویل نہیں کرنا چاہتا تاکہ زیادہ باتیں ہو جائیں اور بات ذہن میں رہے کوئی نہ۔ جو دو چار باتیں بتائی ہیں ان کو ذہن میں بٹھانا مقصود ہے۔ یہ جمعہ اصل میں تربیت کا وقت ہوتا ہے،
انسان کوئی بات سیکھتا ہے اور پھر لے جاتا ہے، اسی لیے یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے کی یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اب ذرا خطبہ جمعہ کی طرف آئیں۔ یہ تو جمعہ ہو گیا نا کہ یہ تو جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اس دن جو ایونٹ ہوتا ہے یا مساجد میں جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کا، یہ جو خطبہ ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میرے عزیز دوستو، خطبہ جمعہ میں آنے والے دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں عموماً۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی عبادات کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک تو کیٹیگری یہ ہے، اور دوسری کیٹیگری ان دوستوں کی ہوتی ہے جو جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو نماز شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ میں اپنے سے بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جو لوگ خطیب کے، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کے لیے کیا سلیوٹ ہے، اور ان کے لیے کون سے انعامات ہیں؟ فرشتے ان کے رجسٹرز میں ان کا نام لکھا جاتا ہے جو مسجد میں اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنے پہلے آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا رجسٹر، اپنی کاپی کھول لیتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں شخص سب سے پہلے داخل ہوا، پھر اس کے بعد فلاں شخص داخل ہوا، پھر اس کے بعد فلاں شخص داخل ہوا، حتیٰ کہ امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے، فرشتے بھی جمعہ سننے کے لیے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے امام کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، وہ کیا لکھتے ہیں کہ فلاں بندہ سب سے پہلے مسجد میں انٹر ہوا، اس کا کیا ثواب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو سب سے پہلے جمعہ والے دن جمعہ کی تیاری کر کے، غسل کر کے، تیار ہو کے، اہتمام کے ساتھ عبادت کی غرض سے مسجد میں جاتا ہے، سب سے پہلا جانے والا شخص، اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جاتا ہے اسے ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جاتا ہے اسے ایک بکرے کی، مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جاتا ہے اسے ایک مرغی کے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جاتا ہے اسے ایک انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عام ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے پہلے آنے والے شخص کی، اور فرشتے تب تک موجود رہتے ہیں دروازے پر جب تک امام مسند پہ نہ بیٹھ جائے۔ جب جمعہ شروع ہونے لگے فرشتے بھی جمعہ پڑھنے کے لیے ادھر آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے یہ دن کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اس کو ایک رسم سمجھ لیا کہ ہم جمعے میں بالکل آخر میں شامل ہوں گے، جمعہ ہو جائے گا، جمعہ ہو جائے گا، لیکن وہ فضیلت سے آپ محروم رہ جائیں گے جو اولین لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے بیان کروائی ہے۔ یہ اس دن کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جمعے والے دن اہتمام کے ساتھ نہا دھو کے، تیاری کر کے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، حسب توفیق عبادت کرتا ہے، پھر خاموشی سے جمعہ سنتا ہے، کوئی لغو کام اور بات نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا، کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں، فرمایا اسے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور اس جمعے سے لے کے 3 دن یعنی ٹوٹل 10 دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس اپرچونٹی کو، اس فضیلت کو، اور یہ جو ہمیں ایک موقع ملتا ہے خیر کا، اس کو کیسے ضائع کر دیتے ہیں، کیسے بھلا دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا وہ سراسر باعث ثواب ہے، سراسر اجر کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ہم گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے ہم سے، اور روتے رہتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے بخشا ہے کہ نہیں بخشا۔ اگر اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنے آ جائیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ کہا ہے جمعہ پڑھنے آ جاؤ، ٹائم پر تیار ہو کے جمعہ سنو، 10 دن کے گناہ معاف کر دوں گا، بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ 10 دن کے گناہ معاف کرواؤ، اگلا جمعہ پھر آ جائے گا، پھر یہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اسی طرح گناہ معاف کرتے جائیں۔ میں پہلے بھی شاید اسی جگہ ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، انہیں مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو سرکش ادھر ادھر دوڑے چلا جا رہا ہے،
انسان ہی اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لپکتا نہیں، اس کی عبادت کی طرف نہیں آتا، اس سے توبہ و استغفار کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرے کہ وہ اس دن کی اہمیت اور فضیلت ہمیں اس کو سمجھنے والا بنا دے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، پھر اپنے دوستوں کو راغب کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سے راضی ہو جائے، خیر اور بھلائی کے کام کرنے کے مواقع اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔